غازی اسلام مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن قائد اہل سنت حضرت العلام مولانا اورنگزیب صاحب فاروقی، جو کہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں ان کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں، حضرت العلام مولانا اورنگزیب صاحب فاروقی مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے دلوں کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائیں۔ فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا۔ یہ پیارا پیارا فاروقی، یہ نام تمہارا فاروقی، دنیا کی مجھے فاروقی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صد احترام معزز مکرم علماء کرام، نور پور تل کے پر نور لوگوں اور محفل میں موجود میرے دوستوں اور بزرگوں، علاقہ نور پور ہے اور مجلس پر نور ہے، اگرچہ دیر ضرور ہے مگر نور پھر بھی نور ہے۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے۔ نماز مغرب کو وقت کم ہے، میں صرف حاضری لگانے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ قائد اہل سنت کے خطاب کے بعد بھی آپ مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ پیچھے درمیان میں جو حضرات کھڑے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں تو کھڑے رہیں، اور اگر سمجھتے ہیں نہیں تو پھر اس کی صورت دیکھ لیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا۔ نہیں ہے تو پیچھے بیٹھ جائیں، کوئی ضروری نہیں، جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو ضروری تو نہیں کھڑا ہو جائے، بندہ چلا جائے۔ کانفرنس کا عنوان ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اہل بیت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ 2 جگہ سے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق عنوان کے آخری حصے سے ہے۔ شروع والوں نے شروع پہ بات کر دی، آخر والا آخر سے بات شروع کر دے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں پہلی بات انہیں بتاؤں، جب ہم صحابہ کہتے ہیں اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ اہل بیت بنتا ہی وہ ہے جو صحابی ہو، جو اطاعت کرے، اور اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا اور مانتا نہیں ہے تو وہ گھر میں رہ کے بھی اہل بیت بنتا نہیں ہے۔ جس کی مثال قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل میں سے تو ہے، بیٹا ہے، گھر میں پیدا ہوا ہے، ان کا خون ہے، کیوں میری اہل میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، تو عمل اچھے نہیں ہے تو یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے باوجود اہل بیت میں تب ہوگا جب عمل کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ تو نبی کے گھرانہ اور نبی کی اولاد اور نبی کے خاندان کے لوگ اہم تب بنتے ہیں جب وہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس لیے جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو اس میں اہل بیت شمار ہیں، یہ باہر سارے اہل بیت صحابی ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، شامل نہ ہو سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا ایمان نہ لائے، نوح علیہ السلام کے بیٹے ایمان نہیں لائے، شامل یا شامل وہی ہوتا ہے جو آتا ہے، جو داخل ہوتا ہے۔ تو جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے آنے والے صحابہ کے طبقات کا ذکر ہے۔ سابقون الاولون، پہلے آنے والے مہاجرین اور انصار، ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، ان کی تابعداری کرنے والے، ان سارے طبقوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے آنے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، ان کی تابعداری کرنے والے، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہیں اور رب ان سے۔ اب ہم کہیں صحابہ، ایک آدمی کہے آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، مہاجرین کی نہیں کرتے، آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، اولین کی نہیں کرتے، آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، انصار کی نہیں کرتے، آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، ان کے تابعداری کرنے والوں کی نہیں کرتے۔ بار بار ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں جس میں مہاجر بھی آتے ہیں، اولین بھی آتے ہیں، آخرین بھی آتے ہیں، مکہ والے بھی آتے ہیں، مدینہ والے بھی آتے ہیں، پہلے آنے والے بھی آتے ہیں، بعد آنے والے بھی آتے ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی آتے ہیں، فتح
مکہ کے بعد والے بھی آتے ہیں، جب تک حضور زندہ تھے جو جو آتے گئے وہ سبھی اس لفظ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں جہاں مہاجرین آتے ہیں، جہاں انصار آتے ہیں، وہی اہل بیت بھی آتے ہیں۔ یہ سارے طبقے جب شامل ہو جاتے ہیں تو شامل ہو کر ایک جملہ اور ایک لفظ بنتا ہے، اسی لفظ کو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔ صحابہ اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں، تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے گھر سے ہے اور آپ کے خاندان سے ہے۔ جو جو ایمان لائے داخل ہوئے وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ تفصیل میں جاؤں گا، بڑا وقت گزرے گا۔ ایک ہے لفظ آل اور ایک ہے لفظ آل۔ لفظ آل عام ہے، آپ اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو لفظ آل 24 مرتبہ آیا ہے، اور 24 مرتبہ میں سے 20 مرتبہ یہ لفظ آل فرعون کے ساتھ آیا ہے، باقی نبیوں کے ساتھ آیا ہے۔ حضور کے ساتھ آل کا لفظ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ آل سے مراد کیا ہے؟ محققین کہتے ہیں آل سے مراد ماننے والے ہیں، تابعداری کرنے والے ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، تابعدار ہیں، ساتھ چلنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو آل کہا جاتا ہے۔ وزیروں کو، مشیروں کو آل کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ پارٹی لے لیں، میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں، یہ اس پارٹی میں سے ہیں، وہ اس پارٹی میں سے ہیں، وہ موسیٰ کی پارٹی میں سے، انہیں آل کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے اہل بیت، بیت یعنی گھر والے، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور اہل گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اہل بیت یعنی گھر والے، جو جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ بغیر اجازت میں نبی کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، طالب العلمانہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حضور ایک ہے، حضور اکیلے ہیں، تو بیت کہہ دیتے کہ حضور کے گھر میں، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ لیکن یہاں گھر نہیں کہا، بیوت کہا، گھروں میں داخل نہ ہو، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ لا تدخلوا بیت النبی نہیں کہا، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہ گھروں کیوں کہا، گھر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی کا گھر ایک نہیں ہے، نبی کے گھر بہت سارے ہیں۔ یہ نبی کے گھر بہت سارے کیوں ہیں؟ نبی کے گھر بہت سارے اس لیے ہیں کہ نبی کے گھرانے بہت سارے ہیں۔ بھائی نبی کے گھرانے بہت سارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے نکاح بہت سارے ہیں، اور نبی کی بیویاں اور بھی ہیں، اور نبی کی زوجہ ایک سے زیادہ ہیں، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر ہے، ہر ایک کے گھر کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے، ہر ایک کے گھر کا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے، ہر ایک گھر کی علیحدہ علیحدہ حیت اور کیفیت ہے، ہر ایک کا گھر علیحدہ نقشہ پیش کر رہا ہے، ہر ایک کا گھر مستقل ایک گھر ہے۔ تو فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ وہ عائشہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ حفصہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ جویریہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ ماریہ کا گھر نبی کا گھر ہے۔ ہاں نبی کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کا گھر نبی کا گھر ہے۔ اس لیے یہ نبی کے گھر زیادہ ہیں۔ گھر کیوں زیادہ ہیں؟ اہل بیت زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا جس گھر میں جو رہتا ہے وہ گھر بیت ہے، اور اس میں رہنے والا اہل بیت ہے۔ گھر بیت ہے، رہنے والا اہل بیت ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں یوں داخل نہ ہو۔ پتہ چلا ہر گھر نبی کا گھر ہے، اور ہر گھر میں رہنے والی نبی
جدا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ آپ نہیں بھی ہوں گے، یہ آپ کا کمال ہے۔ بیٹا ماں سے جدا ہو کر علیحدہ کر لیتا ہے، باپ سے جدا ہو کر علیحدہ کر لیتا ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ رہتا ہے، بہن بہن سے علیحدہ رہتی ہے۔ یہ بہن کا گھر ہے، یہ بھائی کا گھر ہے، یہ باپ کا گھر ہے، یہ ماں کا گھر ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا یہ شوہر کا گھر ہے، یہ بیوی کا گھر ہے، کبھی کہا ہے؟ کبھی کہا ہے یہ شوہر کا گھر ہے، یہ بیوی کا گھر ہے؟ یہ بھی نہیں کہا، کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ شوہر کا کمرہ ہے، یہ بیوی کا کمرہ ہے، یہ بھی سب جدا جدا ہوتے، مگر یہ جدا جدا نہیں ہوتے۔ جو بیوی کا گھر ہے وہ شوہر کا گھر ہے، جو شوہر کا گھر ہے وہ بیوی کا گھر ہے۔ جدید زمانہ آ گیا، اس کے کمرے جدا جدا، اس کے کمرے جدا جدا، اب تو یہاں تک بھی آ گیا جو بیڈ شوہر کا ہے وہی بیڈ بیوی کا ہے۔ بھئی تم سے پوچھتا ہوں تمہارے گھروں میں ڈبل بیڈ ہے؟ جو ڈبل ان سے پوچھ رہا ہوں بچوں کا تو نہیں ہے؟ جس کے ابھی تک نہیں اس کا تو وہ اکیلا ہی ہے، بیچارہ اکیلا ہی ہے۔ ایک وہ ہے، ایک اللہ ہے، بس نیچے مصلی ہے، زبان پہ اللہ اللہ ہے، دل میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں بتا۔ کمرہ ایک، گھر ایک، کمرہ ایک، بیڈ ایک۔ آج کل جدید زمانہ ہے کمبل بھی ہے، نہیں ایسا؟ جدا ہی کچھ نہیں ہے، جدا ہی کچھ نہیں ہے، علیحدہ ہے ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا وہ جدا کے جدا۔ ہاں جب جدا جدا رہیں گے اسے ناچاکی کہا جائے گا، اسے لڑائی کہا جائے گا، اسے آپس میں جو ہے جدائی کہا جائے گا، لیکن جب تک جدائی نہیں ہے ایک ہی ہے۔ اہل بیت وہی ہے جو گھر میں ہوتی ہے، جس کا گھر ہوتا ہے، جو گھر میں شریک ہے، جو بستر میں شریک ہے، جو کمبل میں شریک ہے، جو بیڈ میں شریک ہے، جو ایک ساتھ ہے، جن سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے۔ بھائی ماں سے بھی پردہ ہے، باپ سے بھی پردہ ہے، بہن سے بھی پردہ ہے، کس کا؟ سطر کا پردہ ہے، نہیں کسی سے پردہ۔ تو ایک ہی رشتہ ہے، اس رشتے کو بیوی کہتے ہیں۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کی اجازت کے بغیر اس کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ کیوں داخل نہ ہو؟ اس کے گھروں میں اہل بیت ہے، اس کے گھر میں اہل بیت ہے۔ صرف بیت نہیں ہے، خالی گھر نہیں ہے، خالی دروازہ نہیں ہے، خالی چھتیں نہیں ہیں، خالی دیواریں نہیں ہیں، خالی کھڑکیاں نہیں ہیں، بابا پورا گھر ہے، گھر خالی نہیں ہے، گھر میں کوئی تو ہے۔ کون ہے گھر میں؟ کا جو گھر میں ہے وہی تو اہل بیت ہے۔ تو سب سے پہلی مراد اہل بیت سے کون ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ میں نہیں کہہ رہا تو قرآن کا آیت کا آدھا حصہ پڑھتا ہے اور زیادہ حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو پڑھتا ہے لیکن شروع کیوں نہیں کرتا؟ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، آپ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ سب خطاب حضور کی بیویوں سے ہے، حضور کی بیویوں سے ہے، حضور کے گھرانے سے ہے، حضور کے اہل بیت سے ہے۔ اور یہ کہہ کر کہا اپنے گھروں میں قرار پکڑو، باہر کو نہ نکلو، یعنی پردہ کرو، تم پر کسی کی نظر نہ پڑے، تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے،
हो, तुम नबी का लिबास हो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम नबी का लिबास हो, तेरी बीवी तेरा लिबास है, मेरी बीवी मेरा लिबास है, वली की बीवी वली का लिबास है, कुतुब की बीवी कुतुब का लिबास है। आयशा तुझे सलाम हो, तू मेरे हरम यानी नबी का लिबास है। हफ्सा तुझे सलाम हो, तू नबी का लिबास है। जुवैरिया तुझे सलाम हो, तू नबी का लिबास है। और खदीजा तुझे सलाम हो, तू नबी का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, करार पकड़ो, घर में रहो, बाहर न निकलो, नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह चाहता है तुमसे हर बुराई को, रिज्स को, शिर्क को, इस्यान को, कुफ्र को खत्म कर दे, पाक कर दे, साफ कर दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, आगे बात वजह से कर दी। आलल भाई ए अहले बैत, ए अहले बैत, ए नबी की बीवियों, ए नबी के घर में रहने वालियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अहले बैत हो, वयुत्तहिराकुम तत्हीरा, अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक, साफ, मुतहरा, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा, अतीका, अतीबा, नफीसा, खतीबा, अजीमा, सिद्दीका बना दे। लियुत्तहिराकुम तत्हीरा। जब सहाबा की बात आती है आप कहते हैं सहाबाई किराम, जब जनाबे औलिया की बात आती है आप कहते हैं औलियाई किराम, जब उलमा की बात आती है आप कहते हैं उलमाई किराम, और जब अज़वाज की बात आती है तो आप कहते हैं अज़वाजे मुतहरात, आप कहते हैं अज़वाजे मुतहरात। मेरे जुमलों पर गौर करो, सहाबाई किराम, औलियाई किराम, उलमाई किराम, बाद बीवियों की आई, किराम नहीं कहा, क्या कहा? अज़वाजे मुतहरात क्यों कहा? वयुत्तहिराकुम तत्हीरा। अहले बैत के मफहूम को समझो और माने को समझो और उस माने पर गौर करो और उस गौर में गोताज़न हो जाओ तो तुम्हें पता चलेगा अहले बैत किसे कहते हैं। हम दिफा के लिए निकले हैं, हम सहाबा का दिफा कर रहे हैं, हम अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। मेरा अगला जुमला सुनना, एक को कहते हैं याराना और एक को कहते हैं घराना। जिसका ताल्लुक घर से हो उसे घराना कहते हैं, जिसका ताल्लुक बाहर से हो उसे याराना कहते हैं। यहाँ याराना भी पाकीज़ा है, यहाँ घराना भी पाकीज़ा है, यहाँ याराना भी बेमिसाल है, घराना भी बेमिसाल है। याराने की भी इंतहा है, घराने की भी इंतहा है। याराना भी काबिल रश्क है, घराना भी काबिल रश्क है। ना कायनात में किसी को ऐसा याराना मिला है, ना कायनात में किसी को ऐसा घराना मिला है। ये घराना घरानों में बेमिसाल है, ये याराना यारानों में बेमिसाल है। घराना और याराना दोनों जब मिल जाए तो इन्हीं को कहते हैं सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। जब बंदा कुर्सी पे चढ़ जाए या छत पे, दोनों की मिसाल उसे थी, उसे नीचे नजर ही नहीं आता। छत वाले बोल ही नहीं रहे, कहो सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। पता नहीं छत वालों को समझ नहीं आई, सिर्फ छत वाले कहो साहबा साहबा। तुम्हारी आवाज बगैर रुकावट के बंद है। ऊपर भी अभी ऊपर वाले बोले उनको तो नजर ही नहीं आ रहे। भाई अगर सीढ़ी लगी है तो ऊपर छत वाले साहबा साहबा बोले।
کم وقت میں سارے عنوان قابو کر رہا ہوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ازواج مطہرات. نبی کے حرم میں جتنی بھی بیویاں آئیں پہلے مومنہ بنی بعد میں بیویاں بنی. پہلے مومنہ بنی بعد میں ایک ہے لفظ امرا ایک ہے لفظ زوجہ. لفظ امرا عام عورت کو کہا جاتا ہے جو آپ کے مزاج سے متفق ہے یا نہیں, آپ کے کام سے متفق ہے یا نہیں. بیوی تو بن گئی, متفق ہے یا نہیں, اس کو امرا کہا جاتا ہے. زوجہ اسے کہا جاتا ہے جو صرف بیوی نہیں ہے, ہر لحاظ سے مانتی بھی ہے, تشریف بھی کرتی ہے, تابعداری بھی کرتی ہے. پورا قرآن حدیث مبارکہ اٹھا کر پڑھ لیجئے, جب بھی محمد کریم کی بیویوں کا ذکر آیا تو امرا نہیں کہا, زوجہ کہا. کیوں زوجہ کہا؟ یہ بتانے کے لیے یہ نبی کی اداؤں سے متفق ہے, دین سے متفق ہے, شریعت سے متفق ہے, کلمے سے متفق ہے, عقیدے سے متفق ہے, نظریے سے متفق ہے. حضور کے دین کو انہوں نے قبول کیا ہے, یہ ہر لحاظ سے حضور کی تابعداری میں ہے. اس لیے پہلے ان کو ایمان کی دولت دے کر مومنہ بنا دیا, پھر انہیں نبی کے حرم میں بھیج کر مومنوں کی ماں بنا دیا. یہ جملہ اگر میں نے کہیں منکروں کی محفل میں کیا ہوتا تو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہی نہ ہو. بھائی پہلے ایمان دے کر محمد کریم کے حرم میں بھجوا دیا, پہلے دولت ایمان دے کر حضور کے نکاح میں بھیج دیا, پہلے دولت ایمان دے کر محمد کریم کی بیویاں بنا دیا, پھر بیویاں بنا کر مومنوں کی مائیں بنا دیا, مومنوں کی مائیں بنا دیا. پہلے عزت دی, ایمان دے دیا, پھر ایمان والوں کی مائیں بنا دیا. توجہ رکھتے ہیں, پہلے مومنہ بنایا, پہلے مومنہ بنایا, پھر ام المومنین بنایا. تو ولی ہے, تب کتب ہے, تب ابدال ہے, تب غوث ہے, تب شبیدار ہے, تب زندگار ہے, تب نیکوکار ہے, تب بڑا ہے, تب چھوٹا ہے, تب بادشاہ ہے, تب وزیر ہے, تب حاکم ہے, تب بڑے اللہ والا ہے, تب دنیا کے اندر تیری بہت قوت بہت منزلیں ہے, تب جو کچھ ہے سب کچھ ہے, سبھی کچھ ہے, مگر جدھر سے آئے گا تجھے ماننا پڑے گا تو سب کچھ ہے. مگر عائشہ اور حفصہ اور خدیجہ کا بیٹا ہے, بیٹا وہ علی ہو, تب عباس ہو, تب عمر ہو, تب عثمان ہو, تب حسن ہو, تب حسین ہو, تب بلال ہو, تب خباب ہو, تب حبیب ہو, تب کوئی بھی ہو, جو بھی ہے وہ ان مومنات کے من مومنات کی جو نبی کے حرم اور نکاح میں آئی ہے ان کا بیٹا کہلاتا ہے. بابا پہلے انہیں ایمان دے کر مومنہ بنا دیا, پھر سارے مومنوں کی انہیں ماں بنا دیا, اور ماں بنا کر کہا فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. آج تو ان پر وہ سر پہ لگی ان کی نسلیں یاد کریں گی. بس سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. آپ کو زیادہ سمجھتے اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ ملوث نہیں ہیں. جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کہہ دیا, وہ ان کی سمجھ میں آ گیا. کاش کسی اپنے عبادت خانے میں میری یہ تقریر لگا کے اپنے لوگوں کو سنوا دے کہ پہلے مومنہ بنا کر پیغمبر کے حرم میں لائے, پھر مومنوں کی ماں بنا دیا, اور مومنوں کی ماں آپ مومنوں کی ماں بھی نہیں, یہ علی کی بھی ماں ہے, یہ علی کی بھی مائیں ہیں, یہ عمر کی بھی, یہ عثمان کی بھی, اور پاپا یہ ابو بکر کی بھی مائیں ہیں. اس اہل بیت کا ذکر ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, ہم تو سبھی کو مانتے ہیں. کون بے ایمان ہے, کون مرتد ہے, کون ایسا لعنتی ہے, کون ایسا لعین ہے, کون ایسا کافر ہے, ایسا کون بدترین ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا؟ یہ کون ایسا بدترین ہے, یہ کون ایسا غلیظ ہے,
ترین ہیں. جو اہل بیت کو نہیں مانتا, میں تو کہہ رہا ہوں جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مومن؟ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں مومن ہو سکتا. اس لیے جب ہم صحابہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل بیت بھی ہیں, اس سے مراد صحابہ بھی ہیں, اور اس سے مراد دین بھی ہے, اس سے مراد شریعت بھی ہے, اس سے مراد دین بھی ہے, شریعت بھی ہے, قرآن بھی ہے, ایمان بھی ہے, اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, تحقان بھی ہے, زمانہ بھی ہے, دور بھی ہے, نبی کی سیرت بھی ہے, صورت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, منقبت بھی ہے, صداقت بھی ہے, دیانت بھی ہے, امانت بھی ہے, عظمت بھی ہے, رفعت بھی ہے, کمال بھی ہے, جلال بھی ہے, جمال بھی ہے, روح بھی ہے, دبدبہ بھی ہے, خوبی بھی ہے, صفت بھی ہے, صفات بھی ہے, اسلام بھی ہے, قرآن بھی ہے, دین بھی ہے, اذان بھی ہے, نماز بھی ہے, سجدے بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے. پورے کا پورا دین اس وقت مراد ہو جاتا ہے جب ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے, پھر وہ کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے. اسی لفظ کے اندر ہر چیز کھلتی ہے. توحید تلاش کرو وہاں ملتی ہے, رسالت تلاش کرو وہاں ملتی ہے, محبوبیت تلاش کرو وہاں ملتی ہے, رفعتیں تلاش کرو وہاں ملتی ہے, سیرتیں تلاش کرو وہاں ملتی ہے, صورتیں تلاش کرو وہاں ملتی ہے, عقیدے ڈھونڈو وہاں ملتے ہیں, قرآن ڈھونڈو وہاں ملتے ہیں, اسلام ڈھونڈو وہاں ملتا ہے. جو اس راستے کو چھوڑتا ہے دوسرے راستے پر جاتا ہے, نہ اسے کلمہ ملتا ہے, نہ نماز ملتی ہے, نہ عبادت ملتی ہے, نہ مذہب ملتا ہے, نہ عقیدہ ملتا ہے. انہیں چھوڑے تو نہ علی ملتا ہے, نہ حسن ملتا ہے, نہ حسین ملتا ہے, نہ زین العابدین ملتا ہے, نہ تقی ملتا ہے, نہ نبی ملتا ہے, نہ جعفر صادق ملتا ہے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ملتا. جس نفس کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے جانا چاہتا ہے, مجھے کہنے والے کہتے ہیں مولانا صاحب اس راستے میں اس لفظ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لفظ نہیں, یہ پل ہے, یہ لفظ نہیں, یہ راستہ ہے, یہ لفظ نہیں, یہ طرق ہے, یہ لفظ نہیں, یہ سلسلہ ہے, یہ لفظ نہیں, یہ واسطہ ہے, یہ لفظ نہیں, یہ طریقہ ہے. کسی نے کہا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اس طریقے کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا طریقہ ہے؟ اس طریقے کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسے کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ لفظ نہیں ہے. الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک بس. بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک بس. بھائی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک بس, سبھی کچھ تو یہی ہے. یہ بھی نہ سمجھو تو کیا سمجھو. یہ کیسا نقطہ آپ کو دیا ہے جس کو تاریخ میں کھولتے چلے جاؤ تو کھلتا چلا جائے گا. صحابہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, صرف جملہ نہیں ہے. صحابہ تاریخ ہے, صحابہ حقیقت ہے, صحابہ حقائق ہے, صحابہ رشد و ہدایت ہے, صحابہ منبع اور برکت ہے, صحابہ صراط مستقیم ہے, انعام یافتہ طبقہ ہے. کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا توجہ کرنا. صراط مستقیم کہا, اہدنا الصراط المستقیم کہا, صراط الذین انعمت علیہم کہا, انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کہا, والصالحین کہا. پہلا طبقہ نبیوں کا, دوسرا صدیقین کا, تیسرا شہداء کا. توجہ ہے. میں آپ کو قرآن سے بخاری شریف میں لے جانا چاہ رہا ہوں. بخاری شریف میں حضور پہاڑ پہ کھڑے, حضور پہاڑ ہلنے لگا,
حضور نے پاؤں مارا، رک جا۔ اس نے کہا کیوں رکوں؟ تصور کی دنیا میں جا۔ اس نے کہا کیوں رکوں؟ اتنی جنبش، خوبصورتی، کتنا مزہ آ گیا، کتنا مزہ آ گیا آج۔ یار مزہ ہی آپ کہتے اسٹیج پر ساری علماء آ گئے، مزہ آ گیا۔ پہاڑ نے کہا آج مزہ ہی آ گیا، نبی بھی آ گیا، صدیق بھی آ گیا، شہید۔ منکرو تم سے تو وہ پتھر اچھے ہیں، یارو ان سے کیا ہو، تم سب سے اچھے ہیں۔ کیا بات ہے پتھروں کی بھی۔ آج بھی جب گیا میں نے احد پر نظر ڈالی تو میرے دل نے کہا یہ وہی پتھر ہیں جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ او بابا سبھی چیز بدل گئی، مسجد نبوی کے نقشے بدل گئے، رستوں کے نقشے بدل گئے، بیت اللہ کے نقشے بدل گئے، یہ پتھر تو کوئی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے انہیں دیکھا۔ پہاڑ چھوٹا سا نہیں، 7 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ہلنے لگا۔ کیا بات ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ رک جا، کیوں ہلتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین۔ تم کہو گے صدیقین کون ہے، شہداء کون ہے، تمہیں نہیں پتا، رسول خود بتا رہے ہیں، اور پہاڑ سے کہہ رہے ہیں تم نہیں سنتے، اور پہاڑ کے پتھر سنتے ہیں۔ ہلنے لگا، جنبش آ گئی، جوش میں آ گیا، ہوش کھو بیٹھا۔ یہ بات ہی ایسی ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں بولنا صاحب جذبات میں آتے، پتہ نہیں چلتا اسپیکر کہاں جاتا ہے۔ میں نے کہا او پہاڑ کی سنت ادا کرتا ہے۔ او یا سبحان اللہ، بڑا یہ وقت بڑا اہم ہے، فرشتوں کی چھٹی ہونے لگی ہے، دوسرے آنے لگے ہیں، جانے والوں لکھنا صحابہ صحابہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پہاڑ ہلنے لگا، کہا ہلتا کیوں ہے، ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ کیوں نہیں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سبحان اللہ کی گونج نہیں آئے گی۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ مدینہ کی طرف دیکھ، والصالحین۔ علماء کرام معذرت کے ساتھ ذرا نقشے کی طرف غور کرو۔ انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ طبقوں میں نبی ہیں، صدیقین ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، والصالحین۔ مدینہ کی طرف دیکھ، صالحین ہیں، صحابہ، صالحین، صدیقین۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، کھولیے کھولیے۔ آپ کی جیب میں ایک ڈیوائس پڑی ہے، چھوٹی سی ہے، یوں دیکھتے رہو کچھ نظر آتا ہے، سسٹم میں ڈالو، سسٹم میں ڈالو، اس میں ڈالو، سسٹم میں ڈالو، سسٹم میں ڈالو، پھر کھولو، کھٹ 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 کھٹ، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا۔ آپ بیٹھے بیٹھے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، سسٹم میں ڈال، سسٹم میں ڈال۔ کون سے سسٹم میں؟ اسلام کے سسٹم میں ڈال، ڈال کر پھر ریسرچ کر، پھر تحقیق کر، توحید
اسلام کی، صداقت کی، دیانت کی، امانت کی استعمال کو کر، سسٹم میں توڑا، تجھے ہر چیز دکھائے گی۔ دیکھنا چاہتا ہے، کفر چھوڑ، عصیان چھوڑ، بدمعاشی چھوڑ، تمنا چھوڑ، برائی چھوڑ، مدعا چھوڑ، گندگی چھوڑ، بغض چھوڑ، نفرت چھوڑ، بے حیائی چھوڑ، نفرت کو چھوڑ، گالی کو چھوڑ، ماتا کو چھوڑ، سینہ پاپی کو چھوڑ، برے اعمال کو چھوڑ، بری حرکتوں کو چھوڑ، ادھر آ، اپنے آپ کو سسٹم میں ڈال، سسٹم میں ڈال، پھر ڈال کر بول صحابہ، 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 صحابہ کرو گے، مدر صحابہ پھیلاؤ گے، اپنے اپنے علاقوں میں یونٹیں بناؤ گے، حلقے بناؤ گے، دیہاتوں میں کام کرو گے۔ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اس مسجد کو پورا